کی برکت سے آپ کے 1000 حاجات پورے ہوں گے، 1000 حاجات پورے ہوں گے آپ کے۔ تو یہ طریقہ کسی بھی وقت کر وظیفہ کام نہیں کرے گا تو بے شک آپ کا ہاتھ میرا گریبان، یہ میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ صرف 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے صلاۃ حاجت کی۔ یہ طریقہ اور یہ نماز صلاۃ حاجت کی حضرت خضر علیہ السلام نے کسی کو سکھائی تھی، اور آج تک جس نے بھی یہ نماز پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، انشاءاللہ آخری جب نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو سجدے میں ایک دعا پڑھنی ہے، وہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد فوری ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ نماز یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی حاجت اللہ پر پورا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی حاجت پیش ہو، کوئی ضرورت پیش ہو، تو اللہ کے خزانوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نماز پڑھو، انشاءاللہ العزیز فوری آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی عظیم الشان طریقہ ہے، عظیم وظیفہ ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، رزق حلال کے طلب میں ہوں، آپ رزق حلال کی طلب کریں۔ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، پرسوں بھی مجھے ایک کمنٹ آئی تھی، ایک ویڈیو پہ کمنٹ ہوئی تھی کسی بھائی یا بہن پتہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ ویڈیو ذرا سمال بناؤ، چھوٹی ویڈیو بناؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آپ کو ویڈیو میں کوئی پالتو کوئی زائد بات نہیں کہتا، ہاں جو وظیفے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب اگر آپ ان شرائط پر، ان ہدایات پر عمل نہیں کرو گے، میں بیان نہیں کروں گا تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ مجھے سمجھا دیں میں کیا کروں، صرف وظیفہ بتا دوں؟ اگر اب میں صرف وظیفہ بتا دوں اور اس سے جو ریلیٹڈ ہدایات ہیں، شرائط ہیں، وہ نہ بیان کروں تو یہ تو غلط بیانی ہوگی، آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، صرف وقت ضائع ہوگا۔ تو اس لیے 4 شرائط پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہوئے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں شومنٹ کے لیے، یا اس طرح کاؤنٹر انگوٹھی میں ڈال کے ٹکا ٹک کر رہے، پتہ نہیں کچھ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ کاؤنٹر بھی ساتھ رکھیں، بہتر میں خود جب تسبیحات میں ہوتے ہیں تو ذکر کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تسبیح اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے، میں نہیں کہتا کہ تسبیحات میں نہ لیے پھریں، میرا مطلب یہ ہے کہ صرف شومنٹ کے لیے نہ ہو۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں تو آپ 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں، تو حیرانگی کی بات تو ہے نا کہ 5 وقت کی نماز تو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، آپ کس طرح اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو، کیونکہ جس کو شک ہو رہا ہو اللہ پہ اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح اس کو مجھ پر یقین ہوگا، گمان ہوگا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہے کہ وہ ضرور مجھ پر رحم فرمائے گا، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا بدقسمت شخص ہے کہ وہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے،
تکلیف اٹھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ پر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو زندگی میں بہت وظائف بھی پڑھے، دعائیں بھی مانگی، لیکن کبھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو شک نہیں ہو رہا، تو حدیث قدسی کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کی دعا رد ہو جائے گی، اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا، اس کو قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کر وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط، ان 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں، اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو بے شک آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ یہ میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ 4 شرائط پر عمل کر کے، ویسے نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب میں 2 رکعت آپ کو سکھا رہا ہوں صلاۃ حاجت، تو 2 رکعت صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو وظیفہ ہے اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں۔ اب آتے ہیں ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے خوب تازہ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ لیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت میں بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پوری صورت۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پوری صورت 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اس سے فارغ ہو، نماز پورا ہو جائے، تو آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے۔ سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں پہلے 10 بار درود شریف پڑھیں۔ 10 بار درود شریف کے بعد تیسرا کلمہ 10 بار پڑھیں، پورا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 10 بار، اور اس کے بعد 10 بار یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 10 بار، جو نماز میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت مانگے۔ آپ یقین کریں اس 2 رکعت کی نماز سے، اس کی برکت سے آپ کے 1000 حاجات پورے ہوں گے، 1000 حاجات پورے ہوں گے آپ کے۔ تو یہ طریقہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جس وقت نماز جائز ہو، نماز کا وقت مکروہ نہ ہو، تو اس وقت کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کے 1000 حاجات کے لیے کافی ہوگا۔ جو بھی حاجات مانگیں اس وقت آپ سجدے میں مانگیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا کرم، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔